السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدعا ربہ رب انی مغلوب فانتصر، وقال اللہ تعالی بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، وقال اللہ تعالی من اہلی وان وعدک الحق وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان بالرسل کے سلسلے میں رسولوں کا تذکرہ آج ہم کرتے جائیں گے، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے جو مناجات کی ہوں گی ان کو ہم سب لوگ وظیفے کے طور پہ اپنے اپنے مسئلوں میں وظیفہ بنا کر پڑھیں گے۔ اس سے ہمیں نالج بھی بڑھے گا اور خدا پاک سے جم کر مانگنا بھی آئے گا کہ کیسے نبی نے 950 سال تبلیغ کی اور قوم نے مسلسل ان کو جٹلایا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم اور جبر روا رکھا، اور ان کو ڈر لگا کہ یہ لوگ بیچارے یہ نہ ہو کہ ایمان سے ہی ہار جائیں، اور جب بڑا ٹائم گزر گیا انہوں نے خدا سے ان کے ہلاک کرنے کی دعا کی۔ شروع میں ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے، لیکن جب بڑا عرصہ گزر گیا اور سارے زیادہ تر 80-85 لوگ مسلمان ہی رہ گئے، ان کو بھی مسلسل ستایا جا رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اور ان کی نسلیں در نسلیں اسی حال پہ رہیں گی کہ وہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اے خدا ان کی نسلوں کو اجاڑ دے، اور ان میں تاکہ تیرے دین کا جو تھوڑا حصہ بچ گیا ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ تو اس لیے انہوں نے جب یہ درخواست کی کہ میں بہت مغلوب ہو گیا ہوں اور ان کے مذاقوں سے بھی بہت تنگ آ گیا ہوں، تو اس وقت وہ خدا نے ان کی کشتی کو پانیوں پہ چلا دیا، اور پانی بھی ایسے اونچے ہو گئے کہ آسمان کے پرنالے دریاؤں کے کھل گئے، اور زمین اتنی پانی سے بھر گئی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو مشرک تھا، تو اس نے کہا الجبل یعصمنی من الماء یعصمنی من الماء۔ اس وقت کشتی پہ جاتے ہوئے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا کھڑا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا، تو اس وقت خدا کے پیغمبر نے اس کو آواز دی آجا ہمارے ساتھ، چھوڑ دے شرک۔ تو اس نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا، اور پھر وہ پیغمبر بولا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ یہ جو کشتی میں سوار ہیں ان پہ اللہ نے رحم کر دیا، باقی کوئی بھی نہیں بچنے والا۔ اور ایک لہر آئی اور اس کو ڈبو کے لے گئی، تو اس کا شکوہ کیا پیغمبر نے خدا سے، انہو من اہلی، اے خدا تیرا وعدہ تھا کہ یہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور میرے اہل و عیال میں سے تھا۔ تو خدا نے آگے سے جواب دیا جب وہ کلمہ ہی اس نے نہیں پڑھا، انہو لیس من اہلک، آپ کے وہ جو ایمان والے اور رشتہ دار یا جو بھی تھے ان میں سے وہ نہیں تھا۔ انہو عمل غیر صالح، اور غیر صالح میں شرک سب سے پہلے ہے، تو وہ جو عقیدے پہ تھا وہ غیر صالح تھا۔ تو آئندہ آپ نے اگر کوئی مزید سوال کیا تو میں علم بھی سلب کر لوں گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کوئی ایسی چیز طلب کروں جس سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو یہ انتہا ہو گئی یہ بات کی کہ پیغمبر بھی ایک بات کی دعا کر رہا ہے، تو خدا نے اس کو آگے سے جھڑک دیا کہ یہ سوال مت کرنا۔ اور کون اس سے بڑا ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر سے بھی بڑا ہو اور خدا سے بات کرے؟ تو خدا کہے یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کہے کہ میں بغیر مشورے کے جو حکم دوں اس کو مانو۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر آ جائیں تو اس وقت اس کا فرمان یہ ہے کہ لا طاعت فی معصیات اللہ، اللہ کی نافرمانی والے کسی حکم کی کوئی اطاعت اور کوئی وہ نہیں ہے۔
تو اس لیے نبی نے مزید تشریح فرما دی انما الطاعۃ فی المعروف، جو اچھا اور صحیح کام ہو، کوئی بڑا آرڈر کرے تو وہ صحیح نہ ہوا تو اس کی فالو نہیں ہوگا، ورنہ وہ خدا کا مجرم بن جائے گا بجائے اپنے کسی افسر کی اطاعت کرنے کے۔ اور پھر جواب دہی جو وہاں خدا کی ہوگی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ خدا کے نام پر ہر ملازم کا لیے جانے والا حلف اور اوتھ سورۃ آل عمران کی 77 نمبر آیت کے خلاف چلا جائے گا، اور اس کے لیے خدا یہ کہہ چکا ہے کہ تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے اگر تم نے یہ کیا تو پھر آخرت میں تمہارا حصہ نہیں ہے، نہ خدا تمہیں دیکھے گا نظر رحمت سے، نہ بات کرے گا نہ پاک کرے گا، الٹا ایسی سخت عذاب میں لوٹائے گا جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایسوں کے لیے خدا نے بہت بڑا جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا بھی یہ کہتا ہے پیغمبر کو کہ غلط بات نہ مجھ سے مانگنا نہیں تو میں سزا دوں گا، یوں بتا رہا ہے، تو پیغمبر نے یہ فرما دیا کہ انما الطاعۃ فی المعروف لیس طاعۃ فی المعصیہ، اور معصیت خدا کی نافرمانی اور معروف حکم اس کے خلاف جو حکم دے وہ بڑا بدبخت ہوگا جو یہ حکم دے گا۔ بعض سلاطین اور بعض حکمران اور بعض ڈکٹیٹر ایسے حکم جاری کرتے رہتے ہیں اور ان کے جو سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں وہ ان کو آرڈر سمجھ کر فالو کرتے ہیں، لیکن خدا کے مجرم بن جائیں گے۔ تو ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ کریں۔